السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اور سب پر یہ لازم کر دیا کہ جب تک اس ذات اقدس کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، کوئی فلاح اور نجات نہیں ان کے لیے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو کر رب تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص سمجھے کہ کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا اس کو مل سکتا ہے، اسے اختیار کر سکتا ہے، اس کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین، آخری دین جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، وہی ایک واحد نجات کا راستہ ہے۔ اور میرے بھائی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانا جائے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی صعوبتیں برداشت کیں۔ اللہ اکبر، کون کون سے مرحلے ان پہ گزرے۔ اللہ اکبر۔ اب تک آپ نے جو پچھلے لیکچر سنے تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، اور یہ حق ہے، سچ ہے، کہ ہم پر سب سے بڑا احسان اس دنیا کے اندر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کس طرح گزارے اور کس طرح اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور میں نے بیان کیا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ، ایک بہت بڑا سردار مشرکین کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کچھ سودے بازی کرنے کی کوشش کی، خیال ان کا یہی تھا، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کھلم کھلا اعلان کیا، اس وقت سے اس چیز کے درپے تھے، کوئی ایسا کام کریں، پہلے سختی کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے مقصد الزامات لگائے، ظلم و ستم بھی کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو ہم کو پیشکش کرتے ہیں، جو چاہیے ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان نادان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ وہ کس ذات اقدس کی طرف سے مبعوث ہیں، وہ رب العالمین، جو نہ صرف زمین کے بلکہ آسمانوں کے خزانوں کا بھی مالک، پوری کائنات اس کے بس میں، وہ چاہے اپنے نبی کو وہ کچھ عطا کر دے، یہ کچھ سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں
جب اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ وسلم چاہیں تو دنیا میں رہ لیں، اللہ یہاں جو نعمت آپ وسلم چاہیں عطا کر دیں گے آپ وسلم کو، چاہیں تو جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیں، تو آپ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا جو آسمانوں پہ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا دنیا کی نعمتیں گنیں اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کوئی نعمت آپ کی ذہن میں آئے ایسی جو آپ وسلم کے اس عمل کا اور اس سیرت کا اور اس کاوش کا اجر ہو سکتی ہو۔ جو کچھ آپ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ وسلم کے عظیم اعمال، جو آپ وسلم کی اطاعت، جو فرما برداری آپ وسلم کی، آپ وسلم کی عبادت، آپ وسلم کی استقامت، اور سوچیں اب دنیا کی نعمتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کیا سونے چاندی کے محلات بھی دنیا کے اندر آپ وسلم کی اس محنت کا اجر ہو سکتے ہیں، بدل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم صرف ایک ہی چیز، اور وہ ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ وسلم کے لیے بنایا، اور صرف وہی ہے جو آپ وسلم کی شان کے لائق ہے، جو آپ وسلم کی ساری محنت کا بدل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ وسلم نے صحیح انتخاب کیا، اور یہی مشرکین چونکہ وہ آپ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ ایک انسان سے بڑھ کر آپ وسلم کو آگے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی کے مطابق وہ سودے بازیاں، ہم تمہیں مکے کا سب سے بڑا امیر بنا دیتے ہیں، ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں۔ وہ جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنا دیا، اس کو یہ مکے کی سرداری کی آفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی جہالت۔ خیر، جب وہ اس چیز میں بھی ناکام ہوئے تو وہ اب اپنے وہ غصے میں، اور ادھر دوسری طرف جناب ابو طالب، ان کا یہ حال ہے کہ وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اور لوگ کیا کچھ اب کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور ان کو لگ رہا تھا اب ہو سکتا ہے یہ لوگ میرے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں۔ چونکہ ابو طالب کی جو اتنی عظمت اور لوگوں کے اندر ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس میں ایک تو ان کی اپنی ذات، اپنی ذاتی حیثیت، اپنی کمال ذاتی جو صفات تھیں وہ بھی شامل تھیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جو چیز مشرکین کو اور دیگر سرداروں کو مجبور کرتی تھی کہ ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکیں اور ادب سے ہی بات کریں، وہ تھی عبد المطلب کی ذات۔ چونکہ عبد المطلب کے پوری قوم پر، کیا پورے عرب پر ایسے ایسے احسانات تھے، اور ان میں زمزم کا کنواں، اس کی کھدائی کی جانا، وہ ایک بہت عظیم احسان۔ پھر جب جناب عبداللہ کی قربانی کا وقت آیا اور وہ ڈٹ گئے تھے کہ جو میں نے اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کرنا ہے، اور پورے مکہ نے دیکھا، اور یہ بات پورے عرب میں پھر مشہور ہوئی کہ کس طرح عبد المطلب اس بات پر پورے آمادہ تھے کہ میں اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ وہ اللہ رب العزت کی مرضی کہ اس نے جناب عبداللہ کو محفوظ رکھنا تھا، تو یہ بات بھی ان کی عظمت کا باعث تھی۔ پھر جب ابرہہ نے حملہ کیا، انہوں نے قوم کو مشورہ دیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب چلو ہم جا کے گھاٹیوں میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ضرور اس بات پہ قادر ہیں، اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی عبد المطلب کے اس مشورے سے پوری قوم نقصان سے محفوظ رہی، ان کو بڑا کیا چھوٹا نقصان بھی نہ پہنچا۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ عبد المطلب کی حیثیت اور ان کی جو عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی تھی، اور اس کے بعد وہ سارے اختیارات، سقایا، رفادہ، وہ سارے جو ہیں ابو طالب کے پاس آئے، تو اس وجہ سے ان کی عظمت تھی۔ لیکن اب ان کو لگ رہا تھا جناب ابو طالب کو کہ اب لوگ شاید اس شرم اور حیا کو، اور جو ان کے دلوں میں میری ہے عظمت، اس کو شاید یہ برقرار نہیں رکھیں گے، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ پہلے آئے اور ابو طالب کو بڑی سخت دھمکی دی، اور حتیٰ کہ ابو طالب نے آپ وسلم کو بلا کے کہا بھی، لیکن پھر ان کو کہا آپ وسلم کو کہ آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ آئے اور وہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لے آئے کہ آپ اس کو اپنا بیٹا بناؤ، اور اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم اسے قتل کریں گے، اور یہ بہت سخت بات تھی۔ پھر اس کے بعد ابو جہل وہ بھاری پتھر لے کر آپ وسلم پر حملہ آور ہوا، اللہ نے آپ وسلم کو محفوظ رکھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ وسلم کے گردن میں وہ چادر ڈالی، اس کو بل دیے، اور قریب تھا کہ آپ وسلم کی وہ جان لے لیتا، اعوذ باللہ، اللہ نے آپ وسلم کو محفوظ رکھا۔ پھر عمر ہیں، وہ تلوار لے کے نکل آئے کہ اب میں آج اس سارے سلسلے کو ختم کر دوں گا۔ تو اب ابو طالب اس چیز کا برابر خدشہ رکھے ہوئے تھے کہ کل کلاں کوئی شخص
اسی ارادے سے نکلے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور انہوں نے سوچا کہ اب کو ایسا ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ مشرکین جو سردار ہیں ان کے اندر جرت نہ ہو کہ اب میرے عہد کو توڑ سکیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو عبد مناف تھے، جو عبد المطلب کے دادا تھے، ان کے دو بیٹے مطلب اور ہاشم، ہاشم آپ وسلم کے پردادا اور ان کے بھائی مطلب، دونوں کی جو اولادیں تھیں اور ان اولادوں سے جو قبیلے وجود میں آئے تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب، دونوں کو جمع کیا اور ان سے اجتماعی طور پر یہ عہد لیا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو کہ جو آپ وسلم کی حفاظت کا کام میں اکیلا کرتا چلا آیا ہوں اب تک، اب تم بھی اس سارے کام میں بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دو گے۔ تو دونوں قبائل کے تمام افراد، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ مسلمان نہیں ہیں، سب نے ابو طالب سے عہد کیا سوائے ابو لہب کے۔ وہ اس مجلس سے الگ ہو گیا اور وہ اکیلا بدبخت جا کر مشرکین سے مل گیا، اور باقی سارے قبائل، دونوں قبائل کے سارے افراد وہ ابو طالب کے ساتھ جمع ہو گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور اس میں جتنے کفار تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اب جب یہ عہد ہوا مشرکین کی تو آنکھیں کھل گئیں کہ ہیں ہم پہلے جو سوچ بچار کر رہے تھے، اب جو یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا جب عبد المطلب کی زمین پر قبضہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کی زمین پر قبضہ ہوا تھا، نوفل نے کیا تھا، ان نے اپنے ماموں کو بلایا تھا مدینہ سے، ابو سعد کو، جنہوں نے آ کر ان کی زمین کا قبضہ چھڑایا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب نوفل نے بنی عبد الشمس سے اتحاد کیا تھا تو بنو خزاعہ نے جناب عبد المطلب کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ کبھی کوئی مشکل اور پریشانی بنے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے ماموں ہیں۔ تو اب اگر یہ جب بنو ہاشم اور مطلب کو اب اس وقت جب ابو طالب نے عہد لیا تو پھر جو پچھلے عہد تھے وہ سارے اس کے ساتھ مل گئے، اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اب نظر آنے لگ گیا کہ اب اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کوئی قاتلانہ حملہ کیا، تو پھر اس کے بعد مکہ کے اندر ایک اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ وہ بہت خونریز جنگ ہوگی، اور شاید جب تک کوئی ایک فریق ختم نہ ہو جائے، حقیقتاً ختم نہ ہو جائے، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم جو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اس کو تو چھوڑیں، اور پھر انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز سوچی۔ اللہ اکبر! ان بدبختوں نے، وہ بڑے تقریباً کوئی 25 سے بھی زیادہ سردار تھے جو جمع ہوئے، اور یہ وادی محسب خیف بن کنانہ کے اندر جو ہے نا وہ سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے پھر وہ کام کیا جو اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا، اتنا سخت بائیکاٹ۔ انہوں نے کہا جی بنو ہاشم اور بنو مطلب ان دونوں کے خلاف ہمارا یہ عہد ہے کہ آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، نہ کوئی بیٹی ان کے اندر بھی آئیں گے، نہ ان کی بیٹی لے کر آئیں گے، نہ ان کو کسی شادی پہ بلائیں گے، نہ کوئی چیز خریدیں گے، نہ فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان کو اپنے گھر میں بلائیں گے، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، گفتگو بھی ختم، ٹوٹل بائیکاٹ۔ اور پھر اس سلسلے میں ہم کوئی رحم کی اپیل نہیں سنیں گے، کوئی صلح کا جو مطالبہ یا پیغام ہو، کوئی پیشکش آئے، قطعاً قبول نہیں کریں گے جب تک کہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ہمیں اس چیز کی اجازت ہو کہ ہم انہیں قتل کر دیں، یعنی خود یہ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے، کہیں لو بھائی ہم نہیں کرتے ان کی حفاظت، او تم ان کو قتل کرو اور ہماری جان چھوڑو۔ اللہ اکبر! اس معاہدے کو انہوں نے لکھا، تحریر کیا، اور یہ صحیفہ لکھا تھا بغیض بن عامر بن ہاشم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا جس سے اس نے وہ تحریر لکھی تھی۔ خیر انہوں نے یہ عہد و پیمان لکھ لیا، یہ صحیفہ انہوں نے کعبے کے اندر لٹکا دیا، اور سوائے ابو لہب کے پوری بنو ہاشم اور پوری بنی مطلب، یہ سارے کے سارے افراد، وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر شیب ابی طالب کے اندر ایک طرح سے قید ہو گئے۔ وہ ایک گھاٹی تھی ذرا، اس وقت اگر آپ نکلیں مروا سے باہر
جو مروہ ہے اس وقت اس کے گیٹ سے باہر نکلیں اور جہاں پیچھے واش روم ہے اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو ایک کھلی جگہ نظر آتی ہے جہاں پر وہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے، بسوں کا بہت بڑا ایک وہ اسٹیشن ہے، تقریباً وہ مقام ہے جہاں پر یہ شب ابی طالب تھی اس وقت۔ تو اس جگہ پر سارے کے سارے محصور ہو گئے، اور یہ واقعہ ہے 7ویں سن نبوت کا، محرم، یعنی آپ وسلم کی نبوت کا 7واں سال ابھی شروع ہوا تھا، اور یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ جب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا، اور پھر سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے، اور پھر جو 3 سال، اللہ اکبر، 3 سال یہ محصوری رہی، اور بڑے سنگین حالات، انتہائی تنگ دستی، خوراک کی کمی اور دیگر چیزوں کی ضروریات زندگی اس قدر تنگ ہو گئی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، غلہ انتہائی قلیل مقدار میں ان کو مل پاتا تھا، اور پھر اگر کوئی مکے سے باہر قافلہ آتا تو مکے والے بڑھ کے اس کو اور مہنگا خرید لیتے کہ یہ خرید نہ سکے، اور پھر اس قدر تنگی، پریشانی کہ جو چمڑے تھے، جو کھالیں تھیں جن سے خیمے بنائے جاتے تھے، خشک کی ہوئی کھالیں، اس کو کاٹ کاٹ کر ابال کر پانی میں ان کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، درختوں کے پتے جو جو بکریاں کھاتی ہیں، جو اونٹنیاں کھاتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اور فاقہ کشی سے برا حال، حتیٰ کہ رات کو بچے روتے، اس قدر بلند آوازیں ہوتی، گھاٹی سے باہر تک بچوں کے رونے کی آواز آتی، لیکن یہ ایسے بدبخت مشرک کہ ان کے اندر ذرا بھی رحم نہیں، اور قطعاً انہوں نے اس سارے عرصے میں 3 سال بالکل ان کے اندر ذرا نرمی نہیں آئی کہ اس قدر سختی ہم نے کر رکھی ہے، اس قدر ظلم پر آمادہ ہو گئے ہم، حتیٰ کہ جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، حضرت حکیم بن حزام، بھتیجے تھے ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، تو کبھی کبھار وہ کچھ گندم آپ وسلم کی یعنی حضرت خدیجہ گھر بھجوا دیا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ کچھ گندم جا رہی ہے، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ وہ جا رہی ادھر شب ابی طالب میں بھیج رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں گندم نہیں جا سکتی ادھر، روک لیا، اڑ گیا۔ پھر ابو البختری بن حشام وہ اس نے مداخلت کی کہ اس نے کہا دیکھو یہ زیادتی نہ کرو، اس کی پھوپھو ہے، رشتہ داری ہے اس کی، اب بالکل نہیں چھوڑ سکتا یہ۔ تو پھر اس نے وہ تھوڑی سی گندم جو ہے پہنچنے دی۔ اب اس ساری تنگی کے باوجود ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ آپ وسلم کی حفاظت پہ ڈٹے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو جو بھی حالات پڑ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے؟ آپ وسلم کو وہ جب شام کا رات کا وقت ہوتا آپ وسلم کے بستر پر لٹا دیتے، اور اس خیال سے کہ اگر کوئی بندہ گھات لگا کے بیٹھا ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے کہ آپ وسلم کہاں سوئے ہیں، وہ دیکھ لیں، اور جب اندھیرا خوب گہرا ہو جاتا تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یا بھتیجوں میں سے کسی کو وہاں لٹاتے اور آپ وسلم کو اس کے بستر پر منتقل کر دیتے، تاکہ کوئی اگر رات کو حملہ آور ہو بھی آپ وسلم اس کی جو ہے نا حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے آپ وسلم کی حفاظت کی۔ اور پھر جب یہ محصوری کے دن تھے، اسی 3 سالوں میں جب حج کا موسم آتا، پھر آپ وسلم نکلتے اور اپنے دعوت کا کام کرتے، جو باہر سے قبائل آئے ہوتے ان کو دین کی دعوت دیتے، اور پھر جب وہ حج کا سیزن ختم ہوتا پھر یہ محصور ہو جاتے۔ 3 سال ایسے گزر گئے تنگی کے اندر، حتیٰ کہ جب 10واں سن نبوت اس کا آغاز ہو رہا تھا، محرم کا ہی مہینہ تھا، کہ ایک تحریک سی برپا ہوئی، اور حشام بن عمر ایک شخص تھا جس کا تعلق تھا بنو عامر بن لوئی سے، تو اس شخص نے ایک تحریک برپا کی۔ یہ بھی کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ گندم جو ہے وہ محصورین کے لیے بھجوا دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بنو ہاشم ہمارے سردار ہیں، ہمارے اندر سب سے معزز ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ انتہائی زیادتی ہے۔ اچھا، یہ شخص ایک رات کو وہ نکلا اور زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس آیا، اور زہیر جو ہے نا اس کی والدہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی یہ آپ وسلم کا پھوپھی زاد تھا، ابو طالب ان کے ماموں تھے۔ تو اس نے کہا زہیر کو کہ تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ تم گھر میں مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جو تم جانتے ہو۔
تو زہیر کہنے لگا مجھے افسوس ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، ہاں میرے ساتھ کوئی اور بندہ ہوتا پھر میں اس معاہدے کو ختم کرنے اور صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً کہ کھڑا ہو جاتا۔ تو زہیر نے اپنا حشام نے کہا ایک بندہ تو ہے، کہ وہ کون؟ کہ میں ہوں۔ اچھا، اس نے کہا چلو اب دوسرا بندہ تلاش کرو۔ وہ پھر مطعم بن عدی کے پاس آیا۔ مطعم بن عدی بھی جو ہیں وہ بنی عبد مناف سے تھے، یعنی کہ ان کا بنی عبد مناف میں یہ جا کر آپ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ تو وہ مطعم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا جو تعلق ہے قریش کے ساتھ، جو تمہاری رشتہ داری ہے، وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اور جو قریش نے ان پر ظلم روا رکھا ہوا، تم کس حیثیت سے ان کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑے ہو؟ تم ان کی ہمنوائی کر رہے ہو، تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ مطلب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اب اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ایک بندہ اور ہے۔ اس کا کون؟ اس نے نام بتایا کہ اپنا وہ جس کے پاس پہلے کہا تھا زہیر ہے۔ اس کا دوسرا بندہ، اس کا میں ہوں دوسرا۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر تیسرا بندہ تلاش کرو تاکہ ہماری ذرا ایک جمعیت بن جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ وہاں سے ابو البختری بن حشام کے پاس آیا اور اس سے بھی ایسی گفتگو کی، اس کو بھی احساس دلایا کہ تمہارے اوپر جو بنو ہاشم کے حقوق ہیں یاد ہیں یا بھول گئے ہو؟ احسان سارے بھول گئے ان کے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ ہاں فلاں فلاں بندے میرے ساتھ ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن پانچواں بندہ بھی تلاش کرو۔ پھر حشام زمہ بن اسود بن مطلب کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی سارا کچھ گفتگو کی، اس کو احساس دلایا کہ تم پر جو حق ہیں اس کو کم سے کم اس کا خیال تو کرو بنو ہاشم کے حقوق کا۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں اکیلا تمہارے ساتھ کیا کروں۔ اس نے پھر بتایا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم کل ملا کے 5 بندے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہوئے۔ ہجون کے اندر ایک مقام ہے ذرا آبادی سے ہٹ کے، یہ بالکل الگ جا کے تنہائی میں وہاں ملے اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم پانچوں کے پانچوں اس وقت تک اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس صحیفے کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر زہیر نے کہا جو اب سلم کا پھوپھی ذات تھا اور یہ جناب ابو طالب اس کے ماموں تھے، تو اس نے کہا جی آغاز میں کروں گا گفتگو کا۔ صبح سب لوگ حرم میں موجود تھے تو زہیر وہاں پہنچا اور اس نے طواف کیا بیت اللہ کا، اور پھر آیا، سب لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے پورے مجلس سے کہا کہ لوگو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس ظالمانہ قرابت شکن صحیفے کو چاک نہیں کر دیا جاتا۔ ابو جہل پلٹا، اس نے کہا او کیا کہتے ہو، غلط بات ہے، اللہ کی قسم اس کو ہم نہیں توڑیں گے، اس معاہدے کو ختم نہیں کریں گے۔ زمہ بن اسود وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا ہم تب بھی اس سے راضی نہیں تھے۔ ابو البختری بن حشام نے گرہ لگائی، فوراً وہ بھی شامل ہو گیا، ہاں 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 زمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ مطعم بن عدی بھی کھڑے ہو گئے اور انہیں کہنے لگے کہ تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ہم اس صحیفے میں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ہم اس سے اللہ کے ہاں اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر حشام بن عمر جس نے اس ساری تحریک کا آغاز کیا تھا سب سے آخر میں، اس نے بھی کہا کہ ہاں ہاں ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ابو جہل بڑا سیانہ تھا، بڑا گھاک تھا، کہنے لگا ہاں ہاں یہ جو تم سارے یہ جو ایک دم اکٹھے ہو گئے ہو، یہ اچانک یہاں سارا نہیں ہوا معاملہ، کہ تم نے کہیں اور اس کا مشورہ کر رکھا ہے، اور یاد رکھو ہم اس کو نہیں کاٹنے والے۔ اب ان کے اندر بحث شروع ہو گئی۔ اب یہ پانچوں بندے ایک طرف، ابو جہل اور اس کے جو ساتھی ابھی بحث کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب وہاں آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، یعنی آپ سلم نے بھیجا ہے، اور آپ سلم وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تم نے وہ جو صحیفہ لکھا تھا وہ چمڑے کے اوپر، اللہ نے اس پر کیڑے بھیج دیے اور ان کیڑوں نے اس ساری تحریر کو ختم کر دیا ہے، اور صرف جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اس کو چھوڑا ہے۔ اور تم اس صحیفے کو دیکھو، اگر میرا بھتیجا جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، جو تم چاہو کرو، اس کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر اس کی بات سچ ثابت ہوئی
پھر تمہیں یہ معاہدہ ختم کرنا پڑے گا، پھر تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو تم اس ظالمانہ بائیکاٹ کو جاری رکھو۔ تو اب جو ہے 5 بندے تو پہلے کھڑے تھے، اب جب یہ بات سن کہ ہاں بات تو انصاف کیا، اگر ایسی بات ہے، اور وہ صحیفہ جو اندر پڑا ہے بیت اللہ کے، اور گھر بیٹھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں، اگر اس کی بات سچی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کم از کم ہم اس صحیفے کو پھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو پھر ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے مطعب بن عدی وہ بھاگا ہوا گیا اندر بیت اللہ کے، وہ صحیفہ جب لا کے دیکھا تو پہلے اوپر لکھا تھا باسمک اللہم، اور وہ باقی تھا، اور پورے صحیفے میں جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ سلامت تھا، باقی ساری تحریر اس کو وہ جو ہے کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ تو اس صحیفے کو چاک کر دیا گیا، اور اللہ اکبر، آپ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی جو اللہ نے ظاہر فرمائی اس کو دیکھا انہوں نے، لیکن ہدایت جب تک اللہ نہ دے میرے بھائی، جب تک اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر روشنی نہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کو منور نہ کرے تو ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرَضُوا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں رخ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے، بڑا واضح جادو ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی مشرکین نے بھی اس نشانی سے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور وہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، لیکن یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا، اور آپ وسلم اور بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے سارے افراد اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے، اور آپ وسلم نے اسی طرح سے اپنے دین کا دعوت کا کام شروع کر دیا۔ مشرکین اپنے انداز سے جیسے پہلے مخالفت کیا کرتے تھے، آپ وسلم پہ دباؤ ڈالتے اور راستے سے روکنے کی کوشش کرتے، اور وہ بدبخت ابو لہب، اس کا بھی معمول یہی تھا، آپ وسلم کہیں جاتے اور خاص طور پر حج کے دنوں میں وہ آپ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا، آپ وسلم کی تردید کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر ابو طالب وہ اپنے لحاظ سے پورے اپنے عزم پہ قائم تھے کہ میں نے آپ وسلم کو کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں آنے دینے کی، کوئی شخص ان پر دست اندازی کرے یا ان کی جان کے در پہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ وسلم کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ان کو سمجھ میں آتے وہ اسی طرح اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور پھر بالخصوص یہ جو 3 سال کی محصوری تھی، وہاں پر بھوک، تنگ دستی، پریشانی، ہر وقت کی فکر، غم، اس نے ان کے اعصاب کو توڑ دیا تھا، کمزور بہت ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی یہ چونکہ محرم کے مہینے میں یہ محصوری ختم ہوئی تھی تو رجب کے آتے آتے بہت بیمار ہو گئے، اور بعض روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ شاید یہ آپ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات سے محض 3-4 دن پہلے رمضان المبارک میں یہ ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو خیر 2 اس میں روایت ہیں کہ رجب میں یا رمضان میں۔ جب یہ بہت شدید بیمار ہو گئے تو مشرکین کو بھی لگا کہ لگتا ہے کہ ابو طالب کا یہ آخری وقت ہے، انہوں نے بھی اپنی مجلس میں مشورہ کیا، کہنے لگے دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو گئے، اور آپ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، ہر قبیلے میں 2 4 10 20 جتنے بھی مسلمان لوگ ہو چکے ہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ عہد لے لیں، ہم اس کی پابندی کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اپنے بھتیجے سے کچھ عہد ہمیں لے دیں تاکہ وہ اس پر پابند رہیں، اس کی مخالفت نہ کریں، تاکہ ہم بھی ان پر دست اندازی نہ کریں نہ وہ ہم پر دست اندازی کریں، تو ہماری کوئی باہمی جو ہے نا آپ صلح اس طرح کروا دیں، کچھ معاہدہ ہو جائے، کچھ ہم عہد دے دیتے ہیں، کچھ ان سے عہد لے لیں۔ اور پھر انہوں نے باہمی یہ بھی کہا کہ اندیشہ یہ ہے کہ ابو طالب بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر یہ ایسے ہی فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کوئی آپ وسلم پر دست اندازی کی تو پورا عرب تانا دے گا کہ جب تک چچا اس کا زندہ تھا ان کو جرت نہ ہوئی کہ اس کی طرف کچھ کر سکیں اس کے خلاف، اب وہ جیسے فوت ہوا تو یہ ایسے اس پر چڑھ دوڑے ہیں جیسے وہ بالکل لاوارث ہے، تو ان کی وہ کہتے تھے عرب ہمیں پورا تانا دے گا، تو یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ ملتے ہیں ابو طالب سے۔ تو یہ آخری وفد ہے جو ابو طالب کی خدمت میں آیا، اس میں عتبہ بن ربیعہ، وہ جس نے آپ وسلم سے آ کر
عہد لیا تھا۔ اور اسی عتبہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ، وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر جو تقریباً کوئی 25 کے قریب جو ہے نا یہ بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کا ہمارے اندر مقام اور مرتبہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور آپ جس حال سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اندیشہ ہے کہ شاید یہ آپ کے آخری ایام ہوں، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیں، اور ہمارے لیے ان سے کچھ عہد لے لیں، تاکہ ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم سے دستکش رہیں، اور وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں، ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی تشریف لائے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمہاری قوم کے افراد آئے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں۔ تو آپ وہ 2-3 روایت میں مختلف اس کے الفاظ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف میں بلاؤں کہ اگر کہ وہ بات ان کے حق میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتائیں آپ کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہیں ہمیں۔ وہ کہنے لگے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے آپ قائل ہو جائیں، جس کو اگر آپ مان لیں تو پورے عرب جو ہیں اس کے آپ بادشاہ بن جائیں گے، اور عجب وہ آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ اب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ہاں ایک ایسی بات جس کا اتنا بڑا فائدہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم پیچھے ہٹ سکیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ایسی ایک تو کیا ہم 10 باتیں بھی تم پیش کرو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کہ عرب کے سردار بن جائیں، عرب کا بادشاہ بن جائیں، عجم پورا یعنی پوری دنیا جو ہے ان کے زیر نگیں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو بھی پوجتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تو لوگ یہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، تالیاں بجاتے ہیں، پیٹنے لگے، کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالے، بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا۔ اور پھر آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات نہیں مانتا، لہذا چلو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان کو فیصلہ کر دے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو اس پر تعجب ہے اللہ نے انہی کے اندر سے ایک ڈرانے والا بھیج دیا، یعنی کہ ان کے اندر سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافر یہ کہتے ہیں تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، وہ اتنے زیادہ رب جو ہم نے بنا رکھی، یہ بارش کا، یہ اولاد کا، یہ سفر کا، اور یہ فلاں کام کا فلاں کام کا، وہ ان سب کی جگہ ایک خدا، ایک رب، ایک معبود۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جب مشرک کی مت ماری ہوتی ہے تو اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، یہی ان کا حال تھا۔ خیر یہ نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ معاملہ ہوا کہ ابو طالب کا جو ہے وہ مرض بڑھتا گیا، اور پھر جب آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور ابو طالب بالکل اپنے آخری لمحوں میں تھے کہ آپ فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ بھی تیمارداری کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، اور یہ کہنے لگے ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اس کے دین کو؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اصرار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہی جا رہے ہیں نہ ایسا نہ کرنا، حتیٰ کہ جو آخری الفاظ جناب عبد المطلب کی زبان سے نکلے وہ یہی تھے علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر۔ اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم بہت، ایک تو ان کی وفات کا غم، دوسرا یہ غم کہ اتنی حمایت کے باوجود، اتنا ساتھ دینے کے باوجود، اور جیسے میں نے پچھلے خطبات میں ایک خطبے میں کہا بھی تھا
کہ جناب ابو طالب نے فرد واحد کی حیثیت سے جس قدر مدد کی آپ وسلم کی، اس پوری مکی زندگی میں کوئی بندہ بھی نظر نہیں آئے گا جس نے اس قدر آپ وسلم کی حمایت کی ہو، اور اس قدر تائید جس کی آپ وسلم کو حاصل رہی ہو، اور جو اس قدر ڈھال بنا ہو آپ وسلم کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں روک نہیں دیا جاتا میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ کتنے ہی قرابت دار کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور اس بات کے بعد جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ اصحاب جحیم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت رکھتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ کا حکم، اللہ کی یہی مرضی تھی کہ ابو طالب اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں، اور آپ دیکھیں کہ بے شک وہ آپ وسلم کے لیے کلہ کی مانت تھے، آپ وسلم کے لیے ایک بہت مضبوط ڈھال تھے، لیکن اپنے بزرگوں کی آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہنے کے سبب وہ نجات نہیں پا سکے۔ وہ محمد بن عبداللہ سے محبت کرتے تھے کہ میرا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، محمد الرسول اللہ کا جو ہے اقرار نہیں کیا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی آپ وسلم کے چہرہ مبارک، آپ وسلم کی زلفوں کی تعریف اور آپ وسلم کے دیگر خصائص بڑا اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اس میں عمل نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں آپ وسلم کے اوپر صدقے واری قربان جانا اگرچہ یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب تک اتباع نہیں ہوگی، آپ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کی جائے گی، آپ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مانا نہیں جائے گا، آپ وسلم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانا جائے گا، اپنی زندگیوں پر اس دین کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ سوکھی سوکھی محبت، یہ زبانی کلامی محبت، یہ جان اظہاری کے دعوے، یقین کریں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اگرچہ آپ کہیں نہیں جی نہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، جب تک یہ دل کی محبت باہر نکل کر جسم پر غالب نہیں آتی، میرے گھر پر غالب نہیں آتی، میرے رہن سہن پر، میری دکانداری، میرے آفس، میری فیکٹری پہ غالب نہیں آتی، اور یہ نکل کر معاشرے میں نہیں پھیلتی، ہماری عدالتوں میں نہیں آتی، اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ زبانی کلامی محبت نجات کا باعث نہیں ہو سکتی۔ فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس کی محبت ہے جو قابل قبول ہے، اور اس کی وہ محبت جو اطاعت والی ہے وہ ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب ابو طالب، اللہ نے شاید کوئی مثال قائم کرنی تھی، اللہ اکبر، میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت تھی میرے رب کی۔ وہ چاہے تو اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کو دین کی ہدایت دے دے، اور ولید بن مغیرہ کے صاحبزادے خالد بن ولید کو ایک عظیم سپہ سالار اسلام کا بنا دے، یہ اس کی مرضی، اس کے فیصلے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عباس نے آپ سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ ان کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے لڑ پڑتے تھے اور ان سے جھگڑ پڑتے تھے۔ آسمایا وہ جہنم کی ایک ہلکی جگہ پر ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ایک بار آپ وسلم کے پاس آپ وسلم کے چچا کا ذکر ہوا، ابو طالب کا ذکر کیا گیا آپ وسلم سے۔ اب فرمایا کہ ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچائے اور جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں ان کو رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کے بعد پھر 3 دن بعد، اور ایک روایت کے مطابق 2 ماہ بعد، جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کا ذکر اور اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔